الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من ظلم ظلما، جو ظلم و ستم کرتا ہے اس پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ من ظلم ظلما، جو ظلم و ستم کرتا ہے اس پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ بحث ہماری الموجز فی اصول فقہ میں مفہوم شرط کے بارے میں آگاہ جان چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے تین امور کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ وجود الملازمہ بین الجزاء والشرط، ایک ان یکون التلازم من باب الترتب، دو ان یکون الترتب علیاً انحصاریاً، یہ تین چیزیں۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ ان تین چیزوں کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن یہ تین چیزیں کیسے ثابت ہوں، تو تین طریقے بتائے تھے۔ ان تین چیزوں کو ثابت کرنے کے کتنے طریقے آگا جان؟ تین طریقے۔ وضع، نمبر دو انصراف، نمبر تین اطلاق۔ پہلا وضع تھا، یعنی کیا بلا جملہ شرطیہ کو وضع ہی ان تین امور کے لیے کیا گیا ہے۔ جملہ شرطیہ کو جس نے بنایا ہے تو اس نے بنایا ہی ان تین امور کے لیے۔ جملہ شرطیہ کی وضع ہی ان تین امور پر ہے، یعنی جس میں ملازمہ ہو شرط اور جزا میں، جس میں تعلی مرتب ہو مقدم پر یعنی تلازم ہو، اور تیسری یہ ہے کہ اس میں علت انحصاری پائی جائے۔ جملہ کی وضع ہی ان تین چیزوں کے لیے۔ نمبر دو، دوسرا طریقہ یہ تھا کہیں کہ انصراف ہے۔ جملہ شرطیہ جب کہیں تو وہ منصرف ہوتا ہے، انصراف پیدا کر لیتا ہے ان تین چیزوں کی طرف مخاطب کے ذہن میں۔ انصراف ہے، جملہ شرطیہ کی بات آئے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے مخاطب کے ذہن میں، بھلا کیا کہ پس اس کے اندر شرط اور جزا میں ملازمہ ہے، تلازم بھی ہے اور علت انحصاری بھی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، ان تین چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اطلاق سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اطلاق سے متکلم مقام بیان تمام علت میں تھا اور اس نے ذکر نہیں کیا مگر ایک ہی علت کو، ٹھیک ہے نا، تو پس مطلب یہ ہے کہ اس جزا کی، ٹھیک ہے نا، جو شرط ہے اور جو سبب ہے یہی ہے اور بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اطلاق کے دلیل سے ہم یہ سمجھتے ہیں ان تین چیزوں کو، ملازمہ بھی سمجھتے ہیں، تلازم بھی سمجھتے ہیں، علت انحصاری بھی سمجھتے ہیں۔ اطلاق سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ یہ تین طریقے ہیں آغا جان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان تین طریقوں کے ساتھ وہ تین چیزیں مثلا ثابت ہوتی ہیں، ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارا یہ بحث یہاں سے ہے، یہ پچھلا سارا دو ربط دینے کے لیے تھا۔ آگا فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں کو ثابت کرنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں تین چیزیں، بھلا کون سی؟ ملازمہ، تلازم، علت انحصاری۔ پہلے طریقے کے مطابق کہ جو طریقہ وضع ہے دلالت وضعیہ کے ذریعے سے، تو فرماتے ہیں آغا استاد محترم کہ حق یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کی دلالت دو چیزوں پر ہے۔ جملہ شرطیہ کی دلالت، جو پہلا طریقہ ہے وضعیہ کے مطابق، جملہ شرطیہ کی دلالت دو چیزوں پر ہے، ملازمہ پر بھی ہے اور ترتب پر بھی ہے، کیونکہ جو تبادر ہوتا ہے جملہ شرطیہ سے وہ ان دو چیزوں پر ہو جاتا ہے کہ اس میں ملازمہ بھی ہے اور نہ ترتب بھی ہے۔ اما وہ جو تیسری چیز تھی کہ یہ ترتب علی انحصاری ہے، علت انحصار کو ثابت کرنا جو ہے وہ اس دلالت وضعیہ سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔
کیوں بھلا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ علت کو تقسیم کرنا منحصرہ اور غیر منحصرہ میں یہ مفاہیم فلسفی ہے جو عام لوگوں کے ذہن سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا بعید ہے کہ واضح پہلے تقسیم کو جو ہے نا وہ مثلاً تقسیم کی طرح منتقل ہو، پھر جملہ شرطیہ کو وضع کرے خاص قسم کے لیے۔ نہیں، یہ جو علت کی تقسیم ہے منحصرہ اور غیر منحصرہ میں، یہ مفاہیم فلسفیہ میں سے ہے اور لوگوں کے ذہن سے دور ہے۔ بعید ہے کہ واضح جو ہے تقسیم کی طرح منتقل ہو اور پھر جملہ شرطیہ کو جو ہے وہ وضع کرے ایک خاص قسم کے لیے جو کہ علت منحصرہ ہے۔ یعنی کہ آغا جان مطلب یہ نکلا کہ یہ جو تین چیزیں ہم نے ثابت کرنی ہیں، تین سے مراد ہوئی ملازمہ، تلازم، ترتب، تو یہ جو تین طریقے بتائے ہیں اس وضع کے ذریعے سے پہلے دو تو ثابت ہو جاتے ہیں، تیسرا جو ہے انحصار وہ اس وضع سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب اس تیسرے کو بھلا ہم انحصار سے ثابت کرنے کے لیے انصراف سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ترتب علی انحصاری ہے، اس کو دوسرا طریقہ جو انصراف والا ہے اس انصراف کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں انصراف کے ذریعے سے انحصار کو ثابت کرنا یہ بھی بعید ہے، کیونکہ انصراف کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، کثرت استعمال ہو علت منحصرہ میں، نمبر دو یہ علت منحصرہ جو ہے غیر منحصرہ سے اکمل ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ مثلا ہم کہیں کہ انصراف ہو رہا ہے اس انحصار کی طرف۔ انصراف دو چیزوں کی وجہ سے ہونا چاہیے نا، یا کثرت استعمال ہو یا علت منحصرہ اکمل فرد ہو غیر منحصرہ سے، جبکہ یہ دونوں امر منتفی ہیں۔ کثرت استعمال غیر منحصرہ میں زیادہ ہے، منحصرہ کی بجائے غیر منحصرہ میں زیادہ ہے، اور وہ جو دو ہے علت منحصرہ وہ اکمل نہیں ہے علت غیر منحصرہ سے، وہ اکمل فرد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پس ہم انصراف کے ذریعے سے انحصار کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو انصراف کے ذریعے سے انحصار کو ثابت کرنا ہے یہ دو امروں میں سے کسی ایک کا مرہون منت ہے، یا کثرت استعمال ہو یا علت منحصرہ اکمل فرد ہو غیر منحصرہ سے، اور یہ دونوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس انصراف کے ذریعے تو ثابت نہیں کر پاتے۔ باقی راہ کیا رہے گی آغا جان؟ اطلاق کے ذریعے سے ہم علت انحصاری کو ثابت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیسرا طریقہ واقعاً کارآمد ہے، اطلاق کے ذریعے سے ہم علت انحصاری کو ثابت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیان ابھی میں کرتا ہوں۔ تو یعنی یہ تین چیزیں جو تھیں دو وضع کے ذریعے ثابت ہو گئی ہیں، اور وہ جو تیسری علت انحصاری ہے وہ اطلاق کے ذریعے ثابت ہو گئی، تینوں ثابت ہو گئی تو مطلب ہمارا حل ہو گیا۔ تیسری اطلاق کے ذریعے جو ہے ہم ثابت کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں، اس کے دو بیان ہیں۔ فرماتے ہیں متکلم مقام بیان میں ہے اور اس متکلم نے ذکر نہیں کیا سوائے اس شرط کو جو ذکر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پس یہ جو اطلاق کے ذریعے ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ متکلم مقام بیان صرف اسی سبب کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے جو جملہ شرطیہ کے اندر سبب بیان ہوا ہے، اسی کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس کی جو جز اور شرط ہے اور جو معنی ہے اسی کو بیان کر رہا ہے۔ اصلاً اس سبب کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ہی نہیں ہے، اس پر متکلم کی نظر ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انحصار کو جو ہم اطلاق کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ متکلم مقام بیان میں ہے، اس کی دو طرح کا نا ہمارا تصور ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے
کہ متکلم مقام بیان میں ہے، صرف اسی سبب کو بیان کر رہا ہے جو جملہ شرطیہ میں ہے، اور اس کو جو جز ہے، اس کی جو شرط ہے، اس کو کیا کیا معنی ہے، وہی بیان کر رہا ہے۔ اس متکلم کی نظر نہیں ہے کسی دوسرے سبب پر، کوئی دوسرا سبب اس کا ہے نہیں ہے، اس پر نظر ہی نہیں ہے، فقط متکلم اسی سبب کو بیان کر رہا ہے جو جملہ شرطیہ کے اندر آیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ وہ متکلم مقام بیان میں ہے جو کچھ جزا میں مؤثر ہے، اور اس کے جتنے بھی علل ہو سکتے ہیں جزا کے، اس کو بیان کرنے کے مطلب چکر میں ہے۔ کبھی کبھی متکلم جو کچھ جزا میں مؤثر ہے، اسباب وغیرہ، اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب کہ تمام عللوں کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن ایک سبب بیان کیا ہے، کوئی اور سبب بیان نہیں کیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پس اس حکم کا یہی ایک ہی سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پس اس اطلاق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات معلوم کر لیں کہ متکلم مقام بیان میں تھا، تمام علل اور اسباب جو اس حکم کے اس کو بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے یہی ایک ہی سبب بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور سبب نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن اگر متکلم تمام علل اور اسباب کے بیان نہ کرنا چاہتا ہو، فقط اسی سبب کو بیان کر رہا ہے جو جملہ شرطیہ میں آیا ہے، کوئی اور دوسرا سبب ہے نہیں ہے، اس پر نظر ہی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ بات ثابت نہیں کر سکتے ہیں میرا آقا جان، ٹھیک ہے۔ تو پس آقا جان ایک مرتبہ تھوڑا سا لطف کر لیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے تین چیزوں کو ثابت کرنا ہے: ملازمہ بین الجزاء والشرط، تلازم، ترتب، علت انحصاریہ، اور اس کو ثابت کرنے کے تین طریقے ہیں: وضع ہے، انصراف ہے، اطلاق ہے۔ تو پہلے جو دو ہیں ملازمہ اور تلازم، اس کو وضع کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، اور تیسرے کو اطلاق کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس بات کا نتیجہ اور خلاصہ۔ ابھی آپ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ذرا غور فرما لینا عبارت میں۔ اما اثباتها بالطریق الاول اے بدلالت الوضعیہ، اما اثباتها، اما یہ تین خصوصیات کو ثابت کرنا، تین خصوصیات بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ تین وضع، انصراف بھی ہے، اطلاق بھی ہے، آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں، نہیں، تین خصوصیات سے مراد وہ پچھلی ملازمہ، تلازم، ترتب، ان تین خصوصیات کو ثابت کرنا۔ بالطریق الاول، پہلے طریقے سے، اے بدلالت الوضعیہ، دلالت وضعیہ کے ذریعے سے۔ فالحق کو دلالت الجملۃ الشرطیہ علی الامرین، حق یہ ہے کہ جملہ شرطیہ دو امروں پر دلالت کرتا ہے: الملازمۃ والترتب، ملازمہ اور ترتب پر۔ وذالک لأن المتبادر من حیۃ الجملۃ الشرطیۃ هو ان فرض وجود الشرط وتقدیر حصولہ یتلو حصول الجزاء وتحققہ، اس لیے کہ متبادر جو حیت جملہ شرطیہ سے ہے وہ یہ ہے کہ ان فرض وجود شرط، شرط کے وجود کو فرض کرنے سے، و تقدیر اصول ہی، اور بر فرض کے شرط کے اصول ہونے سے کیا آتا ہے؟ یتلو حصول الجزاء، جزا کا حاصل ہونا اس کے دنبال میں ہے، پیچھے ہے، و تحققہ، اور جزا محقق ہے۔ ھذا مما لا یمکن انکارہ، یہ وہ چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ جب شرط آ گئی تو اس کے ساتھ ساتھ جزا بھی آ گئی اور وہ محقق ہو جائے گی۔ ھذا، یہ وہ مطلب ہے، مما لا یمکن انکارہ، کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ وہو نفس القول بالملازمۃ والترتب، اور یہ وہی قول ملازمہ اور ترتب ہی ہے۔
و اما اثبات الامر الثالث، اما تیسرے امر کو ثابت کرنا، وہوا اور وہ تیسرا امر کیا ہے جی، ان العلیۃ بنحو الانحصار بدلالت الوضعیہ فہو غیر ثابت۔ اما تیسرا امر کے علت بطور انحصار ہے، دلالت وضعیہ کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا، فہو غیر ثابت، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، لأن تقسیم العلت الی المنحصرہ وغیر المنحصرہ من المفاہیم الفلسفیۃ البعیدہ عن الاذہان العامہ، اس لیے کہ علت کو تقسیم کرنا منحصرہ اور غیر منحصرہ میں از مفاہیم فلسفیہ میں سے ہے جو عام لوگوں کے اذہان سے دور ہے۔ فمن البعید ان ينتقل الواضح الی التقسیم، بعید ہے کہ واضح تقسیم کی طرف منتقل ہو، ثم یضع الحیۃ الترکیبیہ علی قسم خاص منہا وہی المنحصرہ، پھر جملہ شرطیہ کو وضع کرے خاص قسم کے لیے، خاص قسم کا اشارہ علت منحصرہ، وہی منحصرہ اور وہ منحصرہ ہے۔ وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْإِنْحِصَارِ بِالْإِنْصِرَافِ فَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ، اما انحصار کو ثابت کرنا انصراف کے ذریعے سے وہ بھی بعید ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّ الْإِنْصِرَافَ رَهْنُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، اس لیے کہ انصراف جو ہے وہ مرہون ہے دو امروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ نمبر ایک جی کثرت الاستعمال فی العلت المنحصرہ، کثرت استعمال ہے علت منحصرہ میں۔ نمبر دو کون العلت منحصرتاً اکمل من کونہا غیر منحصرتاً، یہ علت منحصرہ اکمل ہے علت غیر منحصرہ سے، علت منحصرہ جو ہے اکمل من کونہا غیر منحصرہ، یعنی علت منحصرہ اکمل ہے غیر منحصرہ سے۔ وکیل الامرین منتفیان، ہر دو امر منتفی ہیں، ہر دو امر بلا، یہ کثرت استعمال علت منحصرہ میں ہونا اور یہ علت منحصرہ اکمل ہے غیر منحصرہ سے، یہ دونوں منتفی ہیں۔ لکثرت الاستعمال فی غیر المنحصرہ، کیونکہ کثرت استعمال غیر منحصرہ میں ہے، ٹھیک ہے، علت غیر منحصرہ میں ہے کثرت استعمال۔ وکون العلت المنحصرہ لیست باکمل فی العلیت من غیرہا، اور علت منحصرہ اکمل نہیں ہے علت میں من غیر منحصرہ سے، ٹھیک ہے، علت منحصرہ اکمل نہیں ہے غیر منحصرہ سے۔ بس انصراف کے ذریعے بھی ہم انحصار کو ثابت نہیں کر پائے۔ اب طریقہ باقی بچ گیا جی اطلاق، اطلاق کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْإِنْحِصَارِ بِالْإِطْلَاقِ، انحصار کو ثابت کرنا اطلاق کے ذریعے، وَهُوَ كَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ فِي مقام البیان، اور وہ کیا ہے بلا، متکلم مقام بیان میں ہے۔ فَهَذَا يُتَصَوَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ، اور یہ تصور ہوتا ہے دو طریقے سے، دو وجہوں پر اس کا تصور کیا جاتا ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہے۔ نمبر ایک تارتاً یکون فی مقام بیان خصوصیت نفس سبب الوارد فی الجملۃ شرطیہ، کبھی کبھی مقام بیان خصوصیت نفس سبب میں ہے جو وارد ہوا ہے جملہ شرطیہ میں، ومالو من جز و شرط و مانع، اور وہ جو اس کی مطلب ہے جز ہے اور شرط ہے اور معنی ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ من دون نظر الی وجود سبب آخر، نظر نہیں ہے کسی دوسرے سبب پر، فقط کبھی کبھی متکلم یہی بیان کر رہا ہے کہ جملہ شرطیہ میں یہ اس کا سبب ہے، یہ جز ہے، یہ شرط ہے، یہ معنی ہے، اس پر متکلم کی نظر ہی نہیں ہے کہ کوئی اور سبب ہے یا نہیں ہے، وہ اصلاً دوسرے سبب کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ وَأُخْرَى يَكُونُ فِي مَقَامِ بَيَانِ مَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْجَزَاءِ، اور کبھی کبھی یہ ہے کہ وہ متکلم مقام بیان میں ما هو المؤثر فی الجزاء، جو مؤثر ہے جزا میں، ٹھیک ہے۔ فعلی الاول، بنا بر اول یعنی نفس سبب کو بیان کر رہا ہے جو جملہ میں آیا ہے، یکون مقتضی الاطلاق ان ما جاء بعد حرف الشرط و تمام الموضوع، بنا بر اول جو ہے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو حرف شرط کے بعد آیا وہ تمام موضوع ہے، ولیس لہ جزء و شرط آخر، اس کی کوئی جز اور یا شرط
نہیں ہے۔ ولا یتفرع علیہ المفہوم، اس پر مفہوم متفرع نہیں ہوتا ہے، بل اقصا ہو، بلکہ حد اکثر کیا ہے، انما وقع بعد حرف شرط تمام الموضوع للجزاء، بلکہ حد اکثر یہ ہے کہ جو حرف شرط کے بعد واقع ہوا ہے وہ تمام موضوع ہے جزا کے لیے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَخْلِفُهُ شَيْءٌ آخَرُ فَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، اما یہ کہ لا يَخْلِفُهُ شَيْءٌ، اس کی کوئی چیز اور جانشین نہیں ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے، شیء آخر اس کی کوئی جانشین نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، فلا یمکن دفعُ، اس کو دفع کرنا ممکن نہیں ہے، لأنه لیس فی مقام البیان، اس لیے کہ وہ مقام بیان میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا کوئی دوسرا سبب ہے یا نہیں ہے، وہ اس مقام بیان میں ہی نہیں ہے، فقط یہی بیان کر رہا ہے کہ یہ اس کا سبب ہے، یہ جز ہے، یہ شرط ہے، یہ معنی ہے، بس۔ ایک مرتبہ کا جان یہ ہے کہ متکلم جو کچھ مؤثر ہے جزا میں، جتنی علتیں اس کی فرض ہو سکتی ہیں، وہ اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور مقام میں خارج میں فقط ایک ہی سبب بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے متکلم مقام بیان میں تھا، ایک ہی سبب بیان کیا ہے اس جزا کا، تو پس یہی ہے اور کوئی نہیں۔ وعلی الثانی، وہ کیا ہے، اے اذا کان بصدد بیان ما هو المؤثر فی الجزا، جب متکلم اس صدد اور اس چکر اور میں ہو، بیان ما هو المؤثر فی الجزا، کہ جو بیان کرے جو کچھ مؤثر ہے جزا میں، علی وجہ الاطلاق، بطور اطلاق، فاذا ذکر سببا واحدا وسکت عن غیرہ، جب وہ ایک سبب کو ذکر کرے اور دوسروں سے خاموش ہو جائے، فالسکوت یکون دالا علی عدم وجود سبب آخر قائم مقامہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ سکوت جو ہے دلالت کرتا ہے علی عدم وجود سبب آخر، کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، قائم مقام ہو، جو کہ اس کا قائم مقام ہو۔ والحاصل، خلاصہ، انه لو احرز کون المتکلم فی مقام تحدید الاسباب، اگر معلوم ہو جائے، محرز ہو جائے کہ متکلم مقام تحدید الاسباب ہے، اسباب کو مشخص کرنے کے مقام میں ہے، ومع ذلک اقتصر علی ذکر سبب واحد، اس کے باوجود اس نے ایک سبب کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، یستکشف انہ لیس للجزاء سبب الا ما جاء فی کلامہ، تو کشف کیا جاتا ہے کہ جزا کا لیس للجزاء سبب، جزا کا سبب نہیں ہے، الا ما جاء فی کلامہ، مگر وہ جو کلام میں آیا ہے، فیحکم علی السبب بأنہ علت منحصرہ، پس حکم لگایا جاتا ہے کہ سبب علت منحصرہ ہے، وہذا بخلاف ما اذا لم یکن فی مقام بیان الاسباب کلیہ، یہ اس کے خلاف ہے کہ جب متکلم مقام بیان تمام اسباب میں نہ ہو، فإن مقتضى الاطلاق، مقتضی اطلاق کیا ہے، انما وقع تحت شرط تمام الموضوع، مقتضی اطلاق یہ ہے کہ جو شرط کے تحت واقع ہوا ہے وہ تمام موضوع ہے، ولیس له جز آخر غیر مذکور، اور اس کی کوئی دوسری جز نہیں ہے جو ذکر نہیں ہے، غیر مذکور ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَزَاءِ سَبَبٌ آخر يَقُومُ مَقَامَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اما یہ کہ اس جزا کا کوئی دوسرا سبب بھی نہیں ہے جو پہلے سبب کا قائم مقام ہے، فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، پس اس پر دلالت نہیں ہے، اس پر دلالت نہیں ہے کہ اس کا جزا کا کوئی دوسرا سبب بھی نہیں ہے، یہ اس پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ تمام ہو گیا آقا جان۔ آگے نا اس جملہ شرطیہ کے مفہوم کی جو تطبیقات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نا پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے، کیونکہ جملہ شرطیہ کے لیے 3 چیزوں کو ثابت کرنا ضروری تھا، ملازمہ، تلازم، ترتب، تو پھر سوال یہ ہوا کہ ان تینوں کو کیسے ثابت کریں؟ 2 ملازمہ اور تلازم کو وضع کے ذریعے ثابت کر دیا کہ جملہ شرطیہ کی وضع ہے ان 2 کے لیے، اور تیسری چیز ہماری رہ گئی تھی علت انحصاری، اس کو ہم نہ انصراف سے ثابت نہیں کر پائے، اطلاق کے ذریعے ثابت کر دیا ہے، اور اطلاق کا جو بیان ہے وہ 2 طریقے سے ہے۔ اطلاق کا بیان ایک مرتبہ یہ ہے کہ متکلم خود ایک سبب کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ جملہ شرطیہ کے اندر ہے اسی کے مقام بیان میں ہے، اس بیان میں نہیں ہے کہ کوئی اس کا دوسرا سبب
نہیں ہے یا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم مطلب ہے ثابت نہیں کر پائیں گے کہ کوئی اور دوسرا سبب نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ متکلم، ابھی اس طریقے پہ ایک مرتبہ متکلم مقام بیان میں کہ جو کچھ اسباب جزا کے لیے مؤثر ہو سکتے ہیں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا اور ایک سبب بیان کیا، تو بس اس کا مطلب ہے کوئی اور سبب نہیں ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی واغ جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔